الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنه فجعل الناس يعجبون ويقولون ما هذه اللبنة؟ قال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الشيخان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة والرسالة فلا نبي بعدي ولا رسولا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شب جمعہ ہے، کوئی زبان درود سے خالی نہ رہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صدر اجلاس اس عظیم الشان باوقار اجتماع کی باوقار سٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، مشائخ عظام، تمام مکاتب فکر کے زعماء اور اکابرین، بالخصوص ہمارے مخدوم مہمان حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع راجن پور کے امیر حضرت مولانا ابو بکر عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مسئول وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع راجن پور، جمعیت علماء اسلام ضلع راجن پور کے امیر حضرت مولانا غلام یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مرکزی دفتر کے روح رواں حضرت مولانا محمد انس صاحب، زید مجدہم حضرت مولانا محمد وسیم اسلم صاحب اور دیگر علماء کرام،
محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع راجن پور کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی شب و روز کی محنت سے آج راجن پور کا ایک ایک چوک اور ایک ایک شاہراہ ختم نبوت کے نعروں سے گونج رہے ہیں۔ اس تاریخ ساز اجتماع پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہیں۔ ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور نبی کریم، سارے بلند آواز اور محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسے ہی حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے، نمبر ایک، حضور کو افضل البشر سمجھے، افضل الکائنات سمجھے، افضل المخلوقات سمجھے، انسان اور بشر سمجھے، انسانوں کے سر کا تاج سمجھے۔ نمبر دو، حضور علیہ السلام کو گناہوں سے پاک سمجھے، معصوم سمجھے، صغیرہ گناہوں سے پاک سمجھے، کبیرہ گناہوں سے پاک سمجھے۔ اس پہ ایمان لائے، میرا محمد بے عیب ہے، میرا محمد گناہوں سے پاک ہے، میرا محمد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے۔ میرے نبی کا بچپن بھی پاک ہے، جوانی بھی پاک ہے، بڑھاپا بھی پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کبھی نہ کوئی صغیرہ گناہ کیا، نہ کبیرہ گناہ کیا، نہ میرے نبی نے اللہ کی نافرمانی کی، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عمل کروایا جو نبوت کے منافی ہو۔ اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو میرے نبی کی ختم نبوت، جو میرے نبی علیہ السلام کی روح مبارک کی تخلیق سے شروع ہوا تھا، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کی روح مبارک کو پیدا کیا تھا۔ اول ما خلق اللہ روحی، اول ما خلق اللہ نوری، اس نوری اے روحی حضور کی روح مبارک کو پیدا کر کے ختم نبوت کا تاج پہنایا تھا، اور اس ختم نبوت کا دنیا میں اظہار سب سے آخر میں فرما کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب میرے نبی قیامت تک کے نبی ہیں، میرے نبی زمینوں کے نبی ہیں، میرے نبی آسمانوں کے نبی ہیں، میرے نبی عالم بشر کے نبی ہیں، میرے نبی عالم جنات کے نبی ہیں، میرے نبی عالم دنیا کے نبی ہیں، میرے نبی عالم برزخ کے نبی ہیں، میرے نبی عالم آخرت کے نبی ہیں، میرے نبی زمینوں کے نبی ہیں، میرے نبی ہواؤں، فضاؤں، بر اور باہر کے نبی ہیں۔ روح عرض پر، کائنات پر اب ڈنکا میرے نبی کا بجے گا، قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا۔
حضور علیہ السلام آخری نبی ہے. اس عقیدے میں کمزوری، ضعف، مداہنت ایمان ختم کر دیتی ہے. کوئی شخص اگر اس عقیدے میں ضعف اور کمزوری دکھاتا ہے کہ حضور بھی نبی ہے اور فلانا بھی نبی ہے، یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی بات نہیں، وہ بھی مسلمان ہے. امت کا اجماع ہے، عرب کے علماء، عجم کے علماء، شرق کے علماء، غرب کے علماء، دیوبندی علماء، پاکستان کے بریلوی علماء، اہل حدیث علماء، تمام دارالافتاء اور امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے جو میرے نبی کے بعد نبوت کے اعلان کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق. اونچی آواز سے پیچھے والے بھی بولو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو آنے والے فتنے سے آگاہ فرما دیا تھا، اور میرے نبی نے اس فتنے کا علاج اعلان فرما دیا تھا. اور وہ فتنہ جو سب سے پہلے اسلام میں پیدا ہوا وہ ختم نبوت کے انکار کا فتنہ تھا. یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ارتداد کا فتنہ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہوا. انکار زکوٰۃ کا فتنہ بعد میں ظاہر ہوا. انکار ختم نبوت کا فتنہ حضور علیہ السلام کی حیات دنیاویہ کے آخر میں ظاہر ہو گیا تھا. اور دو بدبخت ملعون ایسے تھے جنہوں نے میرے نبی کی پھلتی پھولتی نبوت کو، رسالت کو، حضور علیہ السلام کی فتوحات کو، میرے آقا کی اسلامی ریاست کو بڑھتا ہوا دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گئے. ابھی حضرت مولانا وقاص کریم صاحب ذکر کر رہے تھے آپ کو یمامہ کا، یہ یمامہ سے ہو کے آئے ہیں. یمامہ کا ایک شخص تھا جس کا نام مسیلمہ بن اسامہ تھا، اسال تھا. لیکن دنیا آج اس مسیلمہ کو اکیلا مسیلمہ نہیں کہتی، آج دنیا مسیلمہ کو کیا کہتی ہے؟ سارے بولو، مسیلمہ. اونچی آواز سے، مسیلمہ. صحابہ کرام کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں یہ مسیلمہ اٹھا تھا، اس نے نبوت کا اعلان کیا تو میرے نبی نے اسے کذاب قرار دیا، صدیق نے اسے کذاب قرار دیا، فاروق اعظم نے اسے کذاب قرار دیا، عثمان غنی نے اسے کذاب قرار دیا، علی شیر خدا نے اسے کذاب قرار دیا، صحابہ نے اسے کذاب قرار دیا، تابعین نے اسے کذاب قرار دیا. گویا کہ اجماع امت ہو گیا، اجماع صحابہ ہو گیا، نص نبی آ گئی. جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کون ہے؟ سارے بولو. آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ ختم نبوت کے لیے وج گج کے بولو، ایمان کی حرارت سے بولو. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، وفاق المدارس العربیہ. جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ سارے بولو. کذاب ہے. وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے، وہ کون ہے؟ کاذب نہیں، کذاب. ایک کاذب ہوتا ہے، کاذب کا معنی جھوٹا، اور کذاب کا معنی سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا دغا باز، سب سے بڑا خلاف واقعہ دعویٰ کرنے والا، سب سے بڑا غلط بولنے والا. جو سب سے بڑا میرے نبی پر جھوٹ بولے اس کو کذاب کہتے ہیں.
اور جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کل کا مسلمہ کذاب ہو، وہ آج کا مرزا قادیانی ہندوستان کا مسلمہ کذاب ہو، سارے بولو وہ کون ہے؟ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 9 ہجری میں اس کے قبیلے کا ایک وفد آیا، بنی حنیفہ اس قبیلے کا نام تھا، 17 لوگ تھے، یہ مدینہ میں آئے۔ سن 9 ہجری عام الوفود ہے، علماء نے مختلف وفود کے احوال لکھے ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کا وفد بھی آیا تھا، اس نے خواہش کا اظہار کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میں کہ مجھے حضور اپنی نبوت میں شریک کر دیں۔ لوگوں یاد رکھو میرے نبی کو اللہ پہلے اطلاع فرما چکے تھے اور وہ خواب کے ذریعے اطلاع تھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اوتیت خزائن الارض، میرے زمین اللہ نے مجھے زمین کے خزانے دیے، اچانک 2 کنگن میرے ہاتھوں پر میری ہتھیلیوں میں آ کر گر گئے، فکرہتہما، مجھے ان سے تکلیف ہوئی، فنفختہما، میں نے پھونک ماری، فطارا، وہ دونوں اڑ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر وہ 2 جھوٹے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک مسلمہ ہے ایک اسود عنسی ہے، تعبیر یہ ہے اڑ جائیں گے، مٹ جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، فتنہ دب جائے گا، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ پوری دنیا میں لگایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مسلمہ سے لو سألتنی هذه الجریدہ، لو سألتنی هذه القطعہ ما اعطیتکہا، مجھ سے نبوت مانگنے والے، مجھ سے حکومت مانگنے والے، مجھے اقتدار میں شرکت کا مطالبہ کرنے والے، یہ چھڑی جو میرے ہاتھ میں ہے میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ اور سن لے میری بات کو کان کھول کر سن لے، او جھوٹے، او کذاب، او مسلمہ، تو سن لے میری بات کو، میں اللہ کا حکم تیرے اندر نافذ کروں گا۔ لن اتعدى امر اللہ فیکا ولئن ادبرت لیعقرنک اللہ، اگر تو یہاں سے جائے گا رب تیری گردن اڑا دے گا، اللہ تجھے ختم کر دے گا، تیری سوچ غلط، تیری فکر غلط، تیرا تقاضا غلط، تیرا مطالبہ غلط، تو نے نبوت کا مقابلہ کیا، تو نے نبوت کا تقاضا کیا، تو نے محمد عربی علیہ السلام بننے کی کوشش کی، بچ نہیں سکے گا، رب کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، آل ایمان کے غیظ سے بچ نہیں سکے گا، آل ایمان کے غضب سے بچ نہیں سکے گا، صدیقین کے جہاد سے تو جا تو صحیح، اللہ تیرا حشر کیسے کرتے ہیں؟ یہ مسلمہ کذاب تھا۔ اور لوگوں یہ چلا گیا اور اس نے جا کے نبوت کا اعلان کر دیا اور حضور کو کاپی کرنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نقلیں کرنے لگا، لوگوں کو معجزات دکھانے لگا۔ میرے نبی کا معجزہ تھا حضور کڑوے کنویں میں لعاب ڈالتے تھے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا تھا، کہو سبحان اللہ، کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا تھا۔ اندھے کنویں میں میرے نبی نے اپنا جھوٹا مبارک ڈالا تو وہ پانی سے بھر گیا، پانی فوارے جوش مارنے لگا۔ مسلمہ کذاب نے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی، ایک کنویں میں لعاب ڈالا، علماء نے لکھا ہے وہ پانی کڑوا ہو گیا، وہ پانی کھارا ہو گیا۔ پھر ایک بچہ اس کے پاس لایا گیا اور اللہ کے نبی بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، شفقت فرماتے تھے، دعا دیتے تھے، تو بچے عبداللہ بن زبیر بنتے تھے، بچے حسن و حسین بنتے تھے، اور بچے اللہ کے نبی کے زمانے میں عبداللہ بن عمر بنتے تھے۔ اس بدبخت نے ایک بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی کذب، اس کے دجل، اس کی معصیت، اس کے گناہ کی نحوست ایسی ظاہر ہوئی کہ ایک بچہ گنجا ہو گیا، دوسرے کے سر پر اس نے ہاتھ پھیرا، وہ گنگا ہو گیا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی، اور پھر اس نے حضور علیہ السلام کو خط لکھا کہ زمین میری اور آپ کی مشترک ہے، لہذا
مجھے آپ اقتدار میں حصہ دیں۔ میرے نبی غضبناک ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جواب لکھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مسلمہ کذاب، اما السلام علی من اتبع الہدی فإن الأرض للہ یورثها من عباده من یشاء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خط کا جواب اسے بھیجا، اور جو خط لانے والا تھا اس سے میرے نبی نے پوچھا، بتا تیرا بھی یہی ایمان ہے کہ مسلمہ نبی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا بھی یہی ایمان ہے کہ نعوذ باللہ مسلمہ نبی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لولا ان الرسل لا تقتل لقطعت عنقک، اگر یہ دستور نہ ہوتا، یہ قانون نہ ہوتا، یہ دنیا کی رسم نہ ہوتی، یہ بین الاقوامی اور انٹرنیشنل رول نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، تو تو مرتد ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھگا دیا، اس کو نکال دیا۔ سنو راجن پور کے لوگوں، کل جب صدیق کا زمانہ آیا تو یہ قاصد اور یہ خط لانے والا پھر صدیق کی گرفت میں آیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گورنر تھے، ان کے پاس گرفتار کر کے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری پڑھ لاؤ، بخاری کا حوالہ ہے، اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو قتل کروایا۔ فرمایا حضور کی مجبوری تھی، تو اللہ کے نبی کے پاس قاصد بن کے آیا تھا، میرے پاس مسلم بن کے آیا ہے، اور اس مرتد کے بارے میں صدیق کی حکومت کا، صدیق کی عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دشمن اللہ کی دھرتی پہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ یہ وہ اہم عقیدہ ہے۔ حضور دنیا سے چلے گئے، لوگ مرتد ہونے لگ گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، یہ ختم نبوت کا منکر تھا، صدیق کی استقامت کا امتحان تھا۔ یہی موقع تھا کہ صحابہ کہتے ہیں اتنے خطرات پیدا ہو گئے تھے کہ خطرہ تھا کہ مدینہ پہ حملہ ہو جائے گا۔ فاروق اعظم نے بھی کہا مصلحت سے کام لے لو، 3 محاذ نہ کھولو۔ ابو بکر غصے میں آ گئے، فرمانے لگے جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ عمر تعجب ہے، جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، اب بزدلی دکھاتے ہو۔ صدیق لڑے گا، صدیق نے چھلانگ لگائی، گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے۔ ابو بکر خود سپاہی بنے گا، ابو بکر خود مجاہد بنے گا، ابو بکر خود ان مرتدین سے لڑے گا، ابو بکر خود منکرین ختم نبوت سے جہاد کرے گا۔ راجن پور کے دوستو، امیر المؤمنین جہاد کے لیے نکل رہے ہیں تو اللہ جزائے خیر دے، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب صاحب علم، صاحب قضاء، داماد پیمبر، فاتح خیبر، سیدنا علی المرتضیٰ نے چھلانگ لگائی اور صدیق اکبر کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ فرمانے لگے امیر المؤمنین، ہم سپاہیوں کے ہوتے ہوئے، کمانڈروں کے ہوتے ہوئے آپ کو مدینہ سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ نظام کون چلائے گا؟ خلافت کون چلائے گا؟ حکومت کون چلائے گا؟ آج دنیا لڑواتی ہے، لڑتا دکھاتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کی فوج کے سپہ سالار علی المرتضیٰ تھے، علی اور صدیق کی دوستی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو اتارا، ایک لشکر یمامہ میں روانہ کیا، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی۔ مسلمہ کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک انصاری نے اس کی گردن کاٹ دی۔ ایک باندھی اوپر سے دیکھ رہی تھی، اس نے وہی سے ندبہ کیا، اس نے کہا واہ امیر المؤمنین آؤ۔ اس نے وہاں سے اعلان کیا تمہارا امیر المؤمنین حرام موت مر چکا ہے، قتل ہو چکا ہے۔ تو جب اس خبر کی اطلاع صدیق اکبر کو مدینہ میں ہوئی، لوگوں یاد رکھو یہ اتنا عام عقیدہ تھا کہ صدیق اکبر بیٹھے تھے، جب اطلاع ملی ختم نبوت کا منکر جہنم واصل ہو چکا ہے، صدیق سجدہ میں گر گئے۔ صدیق اکبر نے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت،
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت کے مسئلے کے حل ہونے پر سجدہ شکر کیا. اسی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال 50 سال پورے ہونے پر پورے ملک میں اظہار تشکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ سنت صدیقی ہے. آخری بات کرنے لگا ہوں. ختم نبوت کی اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے, 500 قرہ صحابہ شہید ہوئے. جب یہ صحابہ شہید ہوئے, توجہ, ختم نبوت کے عقیدے کی برکت سے اب جب یہ قافلے مدینہ میں پہنچے تو صدیق اکبر نے حضرت عمر کی تجویز پر قرآن مرتب کروایا, مدون کروایا. آج یہ قرآن جو 2 گتوں کی شکل میں موجود ہے, یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا, یہ برکت ہے حضور کے ختم نبوت کی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دینی مدارس اور ختم نبوت میں چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے. اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن سے آیا اور قرآن کی حفاظت ختم نبوت کی برکت سے ہے. قرآن کا ہر صفحہ ختم نبوت کی دلیل ہے. میرے نبی کی ہر سنت ختم نبوت کی دلیل ہے. حضور کی ہر حدیث ختم نبوت کی دلیل ہے. لوگوں, یہ آزان ختم نبوت کی دلیل ہے, یہ نماز ختم نبوت کی دلیل ہے, زکات ختم نبوت کی دلیل ہے, کعبہ ختم نبوت کی دلیل ہے, مدینہ ختم نبوت کی دلیل ہے, گنبد خضرا ختم نبوت کی دلیل ہے. قرآن بھی رہے گا, قرآن کے مدرسے بھی رہیں گے, اور کو انشاءاللہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ بھی رہے گا. اب آخری بات کرنے لگا ہوں. حکمرانوں, تم سب کچھ کرو, خبردار نہ قرآن کے مراکز سے ٹکرانا, نہ ختم نبوت کے عقیدے سے ٹکرانا. اس لیے کہ قرآن کا محافظ کون ہے؟ سارے بولو, اونچی آواز سے بولو, اللہ ہے. بیت اللہ, کعبۃ اللہ پر اگر ابرا نے حملہ کیا تھا تو حضور کے جد امجد خواجہ عبد المطلب نے فرمایا تھا بڑا لشکر ہے, بڑی فوج ہے, بڑے ہاتھی ہیں, ناقابل تسخیر ہیں. کعبے کی غلاف کو پکڑ کے کہا تھا ان الرجل یحمی بیتہ, پروردگار انسان اپنے گھر کی خود حفاظت کرتے ہیں, تو رب العالمین ہے, تو جان, تیرا گھر جانے. میں بھی کہوں گا اگر کسی نے مدرسوں کو چھیڑا تو میں بھی کہوں گا کسی نے ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑا, اس ترمیم کو چھیڑا, تو ہم بھی کہیں گے, ہمارے یہ اکابر بھی کہیں گے, حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی بھی کہیں گے, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن بھی کہیں گے, حضرت مولانا اللہ وسایہ بھی کہیں گے, ہمارے قائد مولانا حنیف جالندری بھی کہیں گے. اللہ, ہر مصنف اپنی کتاب کا خود خیال کرتا ہے, قرآن تیرا ہے اور تو قرآن کا محافظ ہے. تو جان, تیری کتاب جانے, تیرا نبی تیرا پسندیدہ ہے, افضل الانبیاء ہے, افضل الرسل ہے, اور اس کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے. دنیا والوں, تم سب یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت بھی جانتے ہیں اور اپنے نبی کے ناموس کا تحفظ بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ یہ قیامت تک رہیں گے. آپ حوصلہ رکھیں, استقامت کا مظاہرہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اللہ کے ساتھ, مدارس کے ساتھ, ختم نبوت کے ساتھ وابستہ رکھے, اور ہمارے اکابر کی یہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کام میں اور برکت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.